قاضی شریک کے پاس ایک مظلومہ عورت روتی پیٹتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے شریک، ایک اللہ انصاف کرنے والا ہے، اس کے بعد زمین پر تم اس کے نائب ہو اور تم انصاف کرنے والے ہو۔ میں مظلومہ ہوں، میری جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا ہے، میرے باغ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، مجھے آپ انصاف دلائیں۔ میں وہ عورت ہوں کہ جو حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول کے خاندان سے ہوں۔ کون جریر بن عبداللہ؟ وہ جریر بن عبداللہ جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جریر اس امت کا یوسف ہے۔ کون جریر؟ وہ عورت کہنے لگی، وہ جریر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اس جریر کے لیے بچھا دیتے۔ کون جریر؟ وہ جریر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، ابھی جو شخص اس دروازے میں داخل ہوگا وہ اس امت کا بہترین شخص ہوگا۔ تو جب صحابہ نے دیکھا، کچھ لمحے کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ شان بیان کرنے کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ اے شریک، میں اس صحابی رسول کی اولاد سے ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ شریک نے کہا کہ اپنا مقدمہ بیان کرو۔ تو وہ عورت قاضی شریک کو بتانے لگی کہ وراثت میں مجھے ایک باغ ملا، اس میں سے کچھ حصہ میرا تھا، کچھ میرے بھائیوں کا تھا، تو میں نے کچھ حصہ اپنے بھائیوں کو دیا اور پھر آدھا باغ جو میرے حصے میں آتا تھا میں نے بیچ میں دیوار کھنچوا دی۔ اب وہ آدھا باغ جو میرے بھائیوں کو وراثت میں ملا تھا، میرے بھائیوں نے امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو بیچ دیا۔ اب امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے مجھ پر بھی زور دیا کہ تم بھی اپنا باغ بیچ دو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تو رات کو اس کے سپاہی آئے، اس نے میرے باغ کی دیوار کو گرا دیا اور سارا باغ ایک جیسا کر دیا اور میرے باغ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو جب قاضی شریک نے اس مظلومہ عورت کی فریاد سنی تو ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اس مظلومہ عورت کے حوالے کیا اور اس کے ساتھ اپنے ایک قاصد کو بھی روانہ کیا، کہا کہ جاؤ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو یہ خط دے آؤ۔ اب وہ مظلومہ عورت قاضی شریک کے قاصد کے ساتھ محل کے اندر گئی اور یہ خط موسیٰ بن عیسیٰ کے حوالے کیا گیا۔ موسیٰ بن عیسیٰ کہنے لگا کہ قاضی شریک مجھے عدالت کے اندر طلب کر رہے ہیں، حالانکہ قاضی شریک کا عدالت کے اندر طلب کرنا یہ روا نہیں ہے۔ اس نے معاملے کو انتہائی ہلکا لیا اور اپنے سپاہی کو موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا کہ جاؤ قاضی شریک سے کہو کہ یہ اتنا معاملہ اہم نہیں ہے کہ تم نے مجھے اپنی عدالت کے اندر طلب کیا ہے۔ تو جب وہ سپاہی قاضی شریک کے پاس پہنچا اور وہ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کا طرفدار بنا رہا تو قاضی شریک نے موسیٰ بن عیسیٰ کے سپاہی کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اب جب امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ اس نے میرے قاصد کو جیل میں ڈال دیا ہے تو اس نے امیر حاجب کو بلایا، حاجب سے کہا کہ جاؤ تم اور اس سے کہو کہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے، تم نے میرے قاصد کو ہی جیل میں ڈال دیا، اس کو فوراً باہر نکالو۔ امیر حاجب جب یہ پیغام لے کر قاضی شریک کے پاس پہنچا اور وہ قاضی شریک کو سمجھانے لگا کہ تم نے موسیٰ بن عیسیٰ کے قاصد کو جیل کے اندر ڈال دیا ہے، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ اور موسیٰ بن عیسیٰ پر صرف جائیداد کے قبضے کا الزام ہے، ثابت تو نہیں ہوا۔ جب وہ طرفداری کرنے لگا امیر حاجب تو قاضی شریک نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ اس کو بھی پکڑو، جیل کے اندر ڈال دو۔ اب جب یہ حکم مل گیا اور وہ بھی جیل کے اندر چلا گیا، امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا کہ رات کے وقت وہ آیا، کیونکہ وہ امیر تھا، شہر کا حکمران تھا، تو اس نے حکم دیا کہ ان کو جیل سے باہر نکال دیا جائے۔ اب وہ جیل سے سب باہر نکال دیے گئے۔ جب صبح کو عدالت لگی، قاضی شریک آیا اور اس نے تمام کو بلایا تو سپاہیوں نے کہا کہ رات کو امیر موسیٰ بن عیسیٰ آئے تھے اور وہ سب سپاہیوں کو چھڑا کر لے گئے۔ تو قاضی شریک کو بہت ہی غصہ آیا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اب ایسا کرو، میرے لیے سواری تیار کرو اور موسیٰ بن عیسیٰ کو بھی پیغام دے دو کہ قاضی شریک اب جا رہا ہے۔
اب قاضی شریک جب اپنی سواری پر بیٹھ کر روانہ ہوا تو امیر موسیٰ بن عیسیٰ بھی بھاگتے ہوئے قاضی شریک کے پاس گیا اور کہا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو قاضی شریک نے کہا کہ تم ایک مظلومہ پر ظلم کرو، اس کی جائیداد پر قبضہ کرو، اور پھر میں جب انصاف کروں تو تم انصاف کے اندر آڑے آ جاؤ، تو میں اب ایسے قاضی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا کہ جس میں ایک مظلومہ کو انصاف نہ دے سکوں۔ پھر وہ قاضی شریک کہنے لگا اب میں امیر المومنین کے پاس جا رہا ہوں اور اپنا استعفیٰ پیش کر دوں گا۔ جب امیر المومنین کا نام موسیٰ بن عیسیٰ نے سنا تو وہ گھبرا گیا، فوراً ہی قاضی شریک سے معاذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، اب میں مقدمے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی شریک نے کہا مقدمہ جب شروع ہوگا کہ جب تم نے جو لوگ جیل سے چھڑوائے ہیں ان کو بھی پہلے جیل کے اندر بھجواؤ، اور میں یہاں پر ہی کھڑا رہوں گا جب تک کہ وہ لوگ جیل میں نہیں جائیں گے۔ اب امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے فوراً اپنا ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ جاؤ سب کو ان کو جمع کرو اور جیل کے اندر بند کر دو۔ جب وہ جیل کے اندر بند ہو گئے، قاضی شریک کا قاصد آیا اور اس نے پیغام دیا کہ جناب سب لوگ جیل کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو پھر قاضی شریک آئے، عدالت لگائی، اور عدالت کے اندر جب جرم ثابت ہو گیا تو پھر قاضی شریک نے امیر موسیٰ سے کہا کہ اب تم اس کا باغ دیتے ہو یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا بالکل حضور میں اس کا باغ، اس کا حصہ اس کو دیتا ہوں۔ کہا کہ لیکن حصہ تو تم دو گے، جو تم نے اس پر ظلم کیا ہے کہ اس کی دیوار کو توڑا ہے، دیوار بھی تعمیر تم کر دو گے، اور جو اس کا نقصان باغ کے اندر ہوا ہے وہ نقصان بھی تم بھرو گے۔ تو ایسے ہوتے ہیں عادل حکمران کہ جنہوں نے عدل کیا تو اللہ رب الجلال نے ان کے نام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قاضی، جو حکمران انصاف کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب الجلال نور کے ممبر بچھائے گا اور ان عادل حکمرانوں کو، انصاف کرنے والوں کو اپنے دائیں طرف بٹھائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس کے سائے کے اندر اللہ رب الجلال 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور ان 7 میں سے ایک عدل کرنے والا حکمران بھی ہوگا کہ جو اپنی رعایا سے عدل کرتا ہے، تو اللہ رب الجلال اس عدل کے صدقے میں اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔